ہجرت کا 10واں سال محرم سن 10 ہجری سے آخر سال تک جماعت کی آمد اور عرب قبیلوں کا اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ ربیع الثانی کے مہینے میں آپ نے خالد بن ولید کو 400 صحابہ کرام کے ساتھ علاقۂ نجران اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی طرف روانہ کیا اور سمجھا دیا کہ لوگوں کو 3 بار اسلام کی دعوت کرنا اور جب وہ اسلام قبول کر لیں تو اسلام کی تعلیم دینا اور لڑائی نہ کرنا۔ ان علاقوں کے لوگوں نے خالد بن ولید کے پہنچتے ہی فوراً بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ انہی اسلام قبول کرنے والوں میں قبیلہ بنو حرث بن کعب بھی شامل تھا۔ آپ نے خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ کو واپس بلا لیا اور عمرو بن حزیم کو اس طرف اسلام کی تعلیم کے لیے سردار بنا کر بھیجا۔ رمضان کے مہینے میں سن 10 ہجری میں غسان کی جماعت آئی جس میں 3 آدمی تھے۔ ان لوگوں نے خدمت میں حاضر ہو کر خوشی خوشی اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، مگر ان کی قوم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک دن حبیب بن عمرو نے نبی اکرم سے پوچھا، افضل الاعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ انہی دنوں میں ازد کے 10 آدمیوں کی جماعت آئی۔ ان سب نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کی تبلیغ سے تمام قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ قبیلہ ازد اور قبیلہ جرش میں اسی اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اہل جرش نے جنگ سے پہلے اپنے 2 آدمی نبی اکرم کے حالات دریافت کرنے کو مدینہ بھیجے تھے۔ یہ دونوں نبی اکرم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اہل جرش اور اہل ازد میں جنگ ہوئی اور جرش نے شکست پائی۔ اسی روز جرش کو شکست ہوئی تھی۔ جب یہ دونوں آدمی واپس گئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو تمام قبیلہ جرش مسلمان ہو گیا۔ اسی سال آپ نے حضرت علی کو ملک یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی اور توحید کی خوبی سمجھائیں، یعنی اسلام کی تبلیغ کریں۔ علی کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ یمن کا مشہور قبیلہ ہمدان تمام مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام یمن کے قبیلے ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے اور ان کی جماعت مدینہ منورہ میں آ کر نبی اکرم کی خدمت میں فیض یاب ہوئی۔ اسی سال قبیلہ عبد قیس کی جماعت جارود بن عمرو کی سرداری میں آئی۔ یہ لوگ عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ سب مسلمان ہو کر واپس گئے اور اپنے تمام قبیلے کو اسلام میں داخل کرا دیا۔ اسی سال یمامہ سے بنو حنیفیہ کی جماعت آئی جس سے مسیلمہ بن حبیب قذاب، جرجان بن انہم، طلق بن علی، سلمان بن حنظلہ شامل تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ میں پہنچ کر اسلام قبول کیا، 15 دن ٹھہرے رہے اور ابی بن کعب سے قرآن مجید سیکھتے رہے۔ اسی سال بنو کندہ سے 10 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی جماعت آئی۔ اسی زمانے میں کنانہ کی جماعت کے ساتھ حضر موت کی جماعت آئی۔ ان سبھی نے خوشی سے اسلام قبول کیا۔ اسی زمانے میں وائل بن حجر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ آپ نے ان کے اسلام میں داخل ہونے سے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور معاویہ بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ وائل بن حجر کو لے جا کر ٹھہرائیں۔ اسی سال نجران کے عیسائیوں کا ایک قافلہ آیا جس میں 70 سوار اور کچھ روایت کے مطابق 14 اور ان کا سردار عبد المسیح ان کا پادری ابو حارثہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر بحث مباحثہ شروع کیا۔ اسی درمیان میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیت نازل ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی نسبت فرمایا تو وہ بہت گستاخی سے پیش آئے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک ایسے ہی تھے جیسے آدم، کہ انہیں مٹی سے بنایا۔ عیسائیوں نے کہا، نہیں، بلکہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو میرے ساتھ میدان میں چلو اور میرے عزیز و دوست بھی میرے ساتھ ہوں۔ دونوں گروہ الگ الگ بیٹھ کر کہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔
یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن صبح کو نبی اکرم حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین کو ساتھ لے کر باہر نکلے اور ان عیسائیوں سے کہا کہ جب میں یہ دعا کروں کہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب ہو تو تم آمین کہنا۔ آپ کی یہ تیاری دیکھ کر عیسائی ڈر کر کہنے لگے کہ ہم بحث نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بحث نہیں کرتے تو اسلام قبول کرو اور سب مسلمانوں کی طرح جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم کو یہ بھی منظور نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم ہم کو ٹیکس دو یا ہم سے لڑائی کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو ٹیکس دینا منظور ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بحث کرتے تو دنیا میں قیامت تک کوئی عیسائی نہ رہتا۔ چلتے وقت عیسائیوں نے ایک امین اپنے لیے مقرر کرنا چاہا۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد نجران کے تمام عیسائی مسلمان ہو گئے۔ تقریباً یمن کے تمام قبیلے اور ملک کے یمن کا بادشاہ بازان مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے تمام ملک یمن کی حکومت بازان ہی کے پاس رکھی تھی۔ اسی سال بازان کا انتقال ہوا۔ آپ نے بازان کے انتقال کے بعد شہر بازان، عامر بن شہر ہمدانی، ابو موسیٰ اشعری، علی بن امیہ، معاذ بن جبل وغیرہ کو ملک یمن کے ایک ایک حصے میں حاکم مقرر فرمایا اور حضرت علی کو دوسرے کچھ صحابیوں کے ساتھ یمن کی طرف بھیجا اور تاکید کی کہ جب تک کوئی مقابلے کی شروعات نہ کرے تم ہتھیار نہ اٹھانا۔ حضرت علی کو ملک یمن سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان واقعات کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آیا۔ آپ ذی قعدہ سن 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مہاجرین و انصار اور عرب کے سرداروں کی ایک جماعت اور قربانی کے 100 اونٹ تھے۔ مکہ میں اتوار کے دن 4 ذی الحجہ کو داخل ہوئے۔ آپ نے اس مرتبہ لوگوں کو حج کی تعلیم دی اور عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں میری باتوں کو سنو کیونکہ مجھے یقین نہیں کہ میں آئندہ سال یا اس کے بعد اس مقام پر تم سے مل سکوں گا۔ لوگوں جیسا کہ یہ دن اور یہ مہینہ حرام ہے اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے، یعنی مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ امانتیں ان کے مالکوں کو سپرد کرنی چاہیے۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے۔ شیطان مایوس ہو گیا کہ اس کی پوجا اس سرزمین میں کی جائے، لیکن یہ ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اس کی اطاعت کی جائے گی، لہٰذا تم شیطان کی اطاعت سے بچو۔ اے لوگوں عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ جب تک تم کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے مال میں بلا اجازت خرچ کرے۔ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے احکام الہی تم کو پہنچا دیے؟ سب نے مل کر جواب دیا ہاں، آپ نے احکام الہی ہم تک پہنچا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے اس خطبے میں اس طرح کلمات فرمائے جیسے کوئی ودا ہوتا ہے یا کسی کو ودا کرتا ہے۔ اس حج کا نام حجۃ الوداع مشہور ہوا۔ آپ نے اس دن یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے تمام پیغمبروں نے جو کچھ کہا ان میں سب سے اچھا کلام اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اسی کے لیے ملک ہیں اور اسی کے لیے حمد، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔